بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج من حیث القوم ہم شرمندہ بھی ہیں اور غمزدہ بھی، کیونکہ دنیا کی ہم وہ واحد بے بس مخلوق ہیں جنہیں ساری عالمی مصلحتوں کا پاس رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے دشمن اپنی قومی اور ملکی حمیت کے نام پر، سیلف ڈیفنس کے نام پر پوری اسلامی دنیا پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ کوئی مسلم کنٹری ان کے اتاب سے نہیں بچا ہوا۔ کہیں ڈرون اٹیکس تو کہیں ملٹری اٹیکس، معیشت، سیاست اور تو اور مذہب پر بھی انہی کی اجارہ ہے۔ جس کو چاہیں ہمارا لیڈر بنائیں، معیشت کو چاہیں تباہ کر دکھائیں۔ مذہب میں بھی آپ دیکھیں کہ کرونا کے نام پر ہم پر پابندی تھی، مساجد میں امامت کی بھی، اور بیت اللہ کعبہ میں طواف پر پابندی۔ اور یہ خود ان کی الیکشن کمپینز آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر، ان کی پارٹیز، گیٹ ٹوگیدر، ایونٹس، ساری کسر نکال کے رکھ دی۔ ٹس سے مس نہیں ہوتے خود، یہ کندھے سے کندھا تو کیا دل دھرنے کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے۔ گزشتہ روز کفر کے ایوانوں کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح FATF کے مطالبات پر عمل کرتے ہوئے ہمارے ملی و قومی ہیرو کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ جرم کیا تھا؟ یہی کہ ملک و ملت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دہشت گردی کا لیبل لگا کر اثاثے ضبط کر لیے، اور اثاثوں سے تھا کیا برآمد ہوا ان دہشت گردوں سے؟ ہسپتال، ڈسپنسریاں، ایمبولینس، سکولز و کالجز، تعلیمی و تربیتی مراکز، یہی ان کے اثاثے تھے اور یہی ضبط کیے گئے۔ اس کے علاوہ کیا جائیداد تھی ان کی؟ یہ تو دنیا کے وہ عجیب و غریب دہشت گرد ہیں کہ جن کی وجہ سے کبھی کوئی اختلاف، کوئی احتجاج اور توڑ پھوڑ تک نہیں ہوئی۔ کیسے یہ دہشت گرد ہیں؟ واقعی بڑے عجیب دہشت گرد ہیں۔ ہمیشہ امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، جبکہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ کوئی سیاسی جلسہ بھی ہو تو بغیر توڑ پھوڑ اور املاک و اراضی کے نقصان کے مکمل نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیسے دہشت گرد ہیں جو ہمیشہ امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں؟ کبھی کوئی اپنے لیے بھی احتجاج نہیں کرتے، کوئی مطالبہ نہیں رکھتے، کوئی توڑ پھوڑ تک نہیں کرتے۔ یہ کوئی زمینی نہیں آسمانی دہشت گردی لگتے ہیں، یا شاید اپنے اعمال و کردار کی وجہ سے فرشتوں سے بھی افضل۔ ان کا جرم یہ ہے کہ ان کے طور طریقے ملک و قوم کے دشمنوں سے میچ نہیں ہوتے، بلکہ ملک و قوم کے دشمنوں کے ارادے خاک میں ملاتے ہیں۔ یہ دہشت گرد تو ہیں ہی، اسی لیے انہیں پابند سلاسل بھی کرنا چاہیے، اثاثے بھی ضبط کرنے چاہیے اور جرمانے بھی لگانے چاہیے، کیونکہ یہ ملکی اور ملی فلاح اور اصلاح کا جو بیڑا اٹھاتے ہیں۔ پھر دہشت گرد تو انہیں کہنا ہی چاہیے، دشمن کے ارادے جو خاک میں ملاتے ہیں، دہشت گرد تو اصل ہیں ہی یہی۔ دشمن کو یہ بات کیسے ہضم ہو؟ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے۔ اب مسجد و مدرسہ کے وقف اور املاک کا سسٹم بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ ہمارے مذہبی ادارے، ہمارے روحانی سینٹرز، حکومت اور پھر حکومت کی بھی حکومت یعنی FATF کی زیر نگرانی چلیں گے۔ مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے کہ عیاشی، حرام کاری اور سودی نظام سے بچ کر معیشت اور سیاست میں اسلامی اصولوں پر چلیں، وگرنہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں۔ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں کہ یہی آئین فطرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن وہی محبوب فطرت ہے۔ السلام